بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے سکینت کو اپنے مومنوں کے دلوں پر نازل کیا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے لشکر، اور اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ سکینت کیا چیز ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکینت اپنے مومن بندوں کے دلوں پر اتاری۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی۔ یہ صلح حدیبیہ کا وقت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ خواب بھی ایک حکم ہوتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب بھی ایک حکم ہوتا ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھئی ہم نے عمرہ کرنے جانا ہے۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے مکہ سے لشکر عظیم 10,000 اس سے بھی زیادہ کی نفر کا لشکر تھا، جو خندق کے موقع پر مدینوں کے چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھا، اور ان کا پلان یہ تھا کہ مدینے کا بچہ بچہ ہم نے قتل کر دینا ہے، ایسے ان کو ختم کر دینا ہے کہ اسلام نام کی چیز ہی کوئی نہ رہے۔ اور حالات اتنے زیادہ خوفناک تھے کہ دل جو تھے نا وہ منہوں تک آ رہے تھے۔ یوں سمجھ لیں آج کل کے دور میں بلڈ پریشر ہر بندے کا ہائی ہوا تھا، اتنا زیادہ خوف تھا کہ چاروں طرف مدینے کو انہوں نے گھیرا ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی اور ان کے سارے جو تھے نا کیمپ وغیرہ وہ سارے اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو فتح دی۔ ان کے جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آ رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب عمرہ جب کرنے جائیں گے تو ساتھ میں اسرا تو نہیں ہو گیا نا، احرام باندھ کے جائیں گے آپ۔ جب آپ احرام باندھ کے جا رہے ہیں تو ظاہر احرام کی حالت میں آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ تو ایک ایسا ہی ہے جیسے کسی مگرمچھ کے منہ میں جا رہے ہیں کہ وہ تو مارنے کے لیے مدینہ آئے تھے، تو اب آپ خود ہی ان کے منہ پہ جا رہے ہیں کہ چلو جب آؤ آؤ آ بیل مجھے مار والا صاحب ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خواب ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو، تو یہ ان کے ایمان کا کتنا بڑا ٹیسٹ تھا کہ جو خونی دشمن ہمیں قتل کرنے مکہ سے چل کے یہاں آئے، اب ہم ان کے پاس بغیر اسلحے کے جا رہے ہیں کہ تاکہ وہ ہمیں آرام سے قتل کر دیں۔ تو صحابہ کرام کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ بھئی تیاری کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے مومنوں کے ایمان کو پرکھا جا رہا ہے کہ سچا مومن کون سا ہے اور پھیکا مومن کون سا ہے۔ تو بے شمار لوگوں نے تو یہ سوچنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ تو واپس ہی نہیں آنا، انہوں نے یہ کبھی اپنے اہل و عیال میں واپس ہی نہیں آ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آگے بھیجا، اندر بھیجا، تو انہوں نے کہا جی عثمان کو قتل کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کے سے بیعت لی ہے کہ کون عثمان کے بدل کا، عثمان کے جان کا بدلہ لے گا۔ تو صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ ادھر سے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، عمرے کا احرام باندھ کیا ہوئے ہیں، ادھر جنگ میں بیعت کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا امتحان ہے۔ پھر یہ کوئی سفر ایسا نہیں ہے جو آج کل کے دور میں ہم کرتے ہیں کہ گاڑیوں میں بیٹھ کے اے سی والے روم میں بیٹھ کے، یہ بڑا لمبا گرمی کا سفر تھا جس میں بڑی دیر سے سفر کر کے اخیر وہ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے۔ اب ان کے درمیان صلح ہوتی ہے، تو صلح میں بھی جو شکیں لکھی جا رہی ہیں وہ کیا ہے کہ اگر مسلمان کوئی ہو گیا تو ہم کافر مکہ آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کافر کوئی چلا گیا مسلمانوں کے دیس میں تو وہ واپس کر دے گا۔ مسلمان اس دفعہ واپس چلے جائیں گے اور اگلی دفعہ آ کے کیا کہتے ہیں عمرہ کریں گے اگلے سال۔ یعنی کہ ساری کی ساری شکیں بھی مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آئی ہے کہ آپ وہاں سے چلیں اور عمرہ کریں، اور اتنا لمبا سفر کر کے بھی وہاں پہنچے ہیں، اور اب بیعت کی ہے کہ اب ہم نے ان سے لڑنا ہے، اور پھر لڑائی بھی نہیں ہوئی اور پھر ہم اس سے صلح کر رہے ہیں، اور صلح میں جو شکیں ہیں وہ بھی ہمارے خلاف ہیں۔ یعنی کہ ہر چیز ہی مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو حکم دیا کہ اپنا احرام کھول دو اور ہم واپس جا رہے ہیں، ہم عمرہ کیے بغیر ہی واپس جا رہے ہیں۔ کیا تو وہ خواب آئی تھی ہمیں تو؟ یعنی کہ مومنوں کو شدید ترین جھنجھوڑ دیا گیا تھا۔ اگر میرے جیسا، ہم جیسا کوئی ہلکے پھلکے ایمان والا بندہ ہوتا تو کہنا شروع کرتا یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ،
یہ کوئی کھیل ہو رہا ہے کہ پہلے ادھر سے لے کے آئے ہیں پھر ادھر کہتے ہیں چلو بیعت کرو لڑائی کرنی ہے، اب لڑائی بھی نہیں ہو رہی، ہم نے ان طرح کی شکوں کے ساتھ ان سے معاہدہ کر لیا اور اب ہمیں کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ عمرے کے بغیر ہی. تو سارا جو سفر کر کے آئے تھے وہ بھی ضائع گیا. تو مومنوں کو اس وقت بڑی شدید ضرورت تھی ایک چیز کی جس کا نام ہے سکینت، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ اللہ ہی ہے جس نے سکینت نازل کی اپنے مومن بندوں کو. اللہ کو بڑا پتا ہے کہ یہ اب ان کی کیپیسٹی سے اوپر جا رہی ہے بات، یہ مومنوں کے جو ہے نا ان کے دماغ، ان کی عقل، ان کی فہم سے اوپر کی بات ہے. اب ان کو ایک خاص قسم کی مدد چاہیے جس کا نام ہے سکینت. یہ وہ اس سکون اور اس وقار کا نام ہے جو بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جو اپنے ایمان اور تقوی پہ قائم رکھتا ہے اس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا وہ الزمہم کلمۃ التقوی، یہ اس لیے نازل کی گئی تھی تاکہ وہ تقوی والی زندگی پہ قائم رہیں. تقوی کیا ہوتا ہے کہ بندہ منہ سے غلط بات نہ نکالے، مثلا کہ یار یہ کیسے کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں بچا رہا، یا ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں لے کے آئے ہیں، اگر یہ عمرہ کرنا ہی نہیں تھا تو ہم وہاں سے ہی نہ آتے، اتنی دور سے ہم آ رہے ہیں چل پھر کے تو ہم وہاں سے نہ آتے، اور ہمیں تو بتایا گیا تھا خواب آیا ہے، تو اگر خواب آیا تو پھر عمرہ کہاں ہے. کہ کئی قسم کی باتیں جو ہے نا وہ منہ سے نکل سکتی تھی جو تقوی کے خلاف ہے، جو ایمان کے خلاف ہے، جو ان کا ایمان کا بیڑا گرک کر سکتی تھی، جو ان کے تقوی کو خراب کر سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ اکبر. کیونکہ وہ اس کے اہل تھے، کیونکہ ان کے اندر ایمان اور تقوی کا وہ لیول تھا جس کو ایک پروٹیکشن چاہیے تھی. اب ایک ایکسٹرا لیئر چاہیے تھی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی جس کا نام ہے سکینت. اسی سکینت کے بارے میں آج ہم تھوڑا بہت پڑھیں گے کہ یہ سکینت کیا ہوتی ہے اور اس سکینت کا ہمیں کتنا پورشن ملا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے جنود ہیں. تو اس آیت سے ہمیں 3-4 چیزیں پتہ چل رہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سکینت باقاعدہ نازل ہوتی ہے، ہر وقت موجود نہیں ہوتی. کہ سکینت ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کے حکم سے اپنے بندہ مومن کے دل پہ نازل ہوتی ہے، جو اس کو بڑی مصیبت، پریشانی، تکلیف، پینک اور ایسے ماحول میں، ایسی سچویشن میں جس کو اب وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ لیں کہ اس کے اوپر سایہ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر چھاؤں کر دیتے ہیں اس سکینت کی، اور وہ ڈائریکٹلی بندے کے دل پہ آتی ہے جس سے بندے میں سکون، کام اور پیس آ جاتا ہے. بندہ اس سچویشن کو ہینڈل کر لیتا ہے. کوئی پیارا فوت ہو گیا ہے، یا کوئی بیمار ہو گیا ہے، یا کوئی مالی نقصان ہو گیا ہے، کوئی چوری ہو گئی ہے، کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، کوئی اچانک موت ہو گئی ہے، اور وہ یعنی کہتے ہیں نا ان کے گھر میں تو قیامت آ گئی ہے. تو وہ ایسی قیامت والی گھڑی پہ، ایسی مصیبت والی گھڑی میں مومن بندے اپنے ایمان اور یقین اور تقوی پہ قائم رہیں. یہ اللہ کی خاص مدد نازل ہوتی ہے جس کا نام سکینت ہے. اللہ اکبر. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یہ اللہ ہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہیں آسمان اور زمینوں کی جنود. یہ جو سارے لشکر ہیں، یہ جو سکینت ہے یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے اور یہ بندے کے دل میں اترتی ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے پاس گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہیں کہا یہ آسا ہے. میں اس کو گرا دو. گرایا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے. یہ وہ ڈر اور خوف کا موقع تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت نازل کر دی. اللہ اکبر. تو کہا کہ اے موسیٰ اس کو پکڑ لے. اب وہ چلتے پھرتے اژدہے کو کیسے پکڑا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے؟ وہ کون سی طاقت اور ہمت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو اس چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے اصلی اژدہے کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے؟ وہ پکڑا تو وہ پھر آسا بن گیا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نکلو، اپنی بنی اسرائیل کو لے آؤ فرعون سے بچا کے نا، راتوں رات نکل آؤ. اب راتوں رات نکل کے آئے ہیں، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی لشکر آ رہا ہے کہ ان کو قابو کرنے دوبارہ. اب ایسے جیسے بندہ 2 چکیوں کے اندر بندہ پیس نہیں جاتا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، اور اس میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، جانور ہیں، ان کے ہاتھ میں تو کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے.
وہ تو مسلح فوج جو ہے نا وہ پیچھے گھوڑوں پہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، وہ نظر بھی آ رہی ہے کہ وہ آ رہی ہے، یعنی کہ موت دوڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی ان کے سامنے. اب جو بھی چھوٹے موٹے پھیکے ایمان والے تھے نا وہ کہنے لگ پے موسیٰ انا لمدرکون، اپنی زبان میں کہتا ہے وہ موسیٰ مرواتا ہی نا، یہ کہاں پھنس گئے ہم، آگے سمندر اور پیچھے فوج. تو یہ کون سا موقع تھا جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنی طرف سے سکینت نازل کر دی. انہوں نے کیا کہا کلا کلا، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے وہ مجھے ضرور ہدایت دے گا. یہ وہ کون سی چیز تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنے سکون میں رکھا؟ یہ وہ سکینت تھی، یہ وہ سکون کا لشکر تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نازل کیا. یہ وہ اطمینان اور سکون اور وقار تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت ایسی سچویشن میں بھی موجود تھا. اللہ اکبر. وہ کیا چیز تھی جس نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا، باپ کہہ رہا ہے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. انہیں کہا بابا کر لو جو آپ کو حکم ملا، تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گا. اور جب اس کو لٹا دیا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ اکبر، اس کو الٹا لٹکا دیا اور اس کے اوپر چھری چلا رہے ہیں. یہ کیا چیز تھی جو باپ کے دل میں اور بیٹے کے، ہمارے جیسا ہوتا تو وہ تڑپنا شروع کرتا، ہاں 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 واہ واوریلا شروع کر دیتا، ماتم شروع کر دیتا. یہ ماتم ہی ہو رہے ہوتے ہیں نا ہمارے گھروں میں، وہ اتنے دور دور تک رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، پیٹنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، گلے پھاڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ میرا کاری لبا، وہ میں ہی سا، وہ جناب وہ کیا ہو گیا، کدھر گیا وہ اسلام، کدھر گیا وہ دین، کدھر گیا وہ ایمان. ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں ایک پیغمبر اپنے بڑھاپے میں مانگی ہوئی اولاد کو، جوان اولاد کو ذبح کر رہا. اللہ اکبر. یہ کوئی چھوٹا موقع ہے، کتنا بڑا امتحان ہے، کتنا بڑا. ہمارے جیسا بندہ تو یہ کہتا ہے یا اللہ اپنے بچوں کو تو نہیں ذبح کرتے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہم تو کئی بہانے کر لینے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر. وہ کون سی چیز تھی جس نے اسماعیل علیہ السلام کے اندر ثبات پیدا کیا؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں وہ الزمہم کلمۃ التقوی، یہ اس لیے سکینت نازل ہوتی ہے تاکہ جو مومن بندے ہیں نا وہ اپنی تقوی والی زندگی پہ قائم رہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو اپنے قول ثابت سے ثبات نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ جو ہمارے اندر ایمان ہے نا، یہ مشکل وقت میں اللہ کی طرف سے ہمیں ثبات ملتا ہے جس کا نام سکینت ہے. وہ کون سی چیز تھی جس نے بی بی ہاجرہ کو اپنے ننھے منھے بچے کے ساتھ کسی بیابان صحرا میں چھوڑ کے ان کا خامد ان کو جا رہا ہے اور پوچھ رہی ہے مجھے ادھر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، اور خامد چپ ہے، ابراہیم علیہ السلام چپ ہے. وہ کون سی چیز تھی جس نے ہاجرہ کو سکون دیا؟ اس نے پوچھا کہ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرا اللہ مجھے بچائے گا. انہوں نے کوئی واہ ویلا نہیں کیا، یہ کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، ایسے کرتے ہوتے ہیں، ایسا بھی کوئی خامد دنیا میں ہے، پتہ نہیں ہماری طرح کی کوئی ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا الزام لگا دیتی. لیکن اس بی بی پہ کوئی، اللہ اکبر، یہ اللہ نے کیا چیز اس کو دی کہ اس کے دل میں قرار آ گیا، اس کے دل میں سکون آ گیا. یہ اللہ کی طرف سے سکون تھا، یہ سکینت ہوتی ہے. اللہ اکبر. غار ثور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 100 اونٹوں کا انعام مقرر تھا کہ جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے، یعنی کہ سمجھ لیں آج کل کے دور میں کہ 100 مرسیڈیز ملیں گی اس کو. اتنا بڑا انعام تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کا. اور وہ غار ثور پہ ہیں ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور وہ جو کافر ہیں وہ بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. اللہ کہتے ہیں ثانی اذ ہما فی الغار، ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابوبکر صدیق کہہ رہے یا رسول اللہ اگر انہوں نے تھوڑا سا بھی مڑ کے دیکھا نا تو یہ ہمیں پا لیں گے، یہ ہمیں دیکھ لیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تحزن، گھبراؤ نہیں. اللہ اکبر. کیسی سچویشن ہوگی کہ جب ایک چاروں طرف سے کسی نے گھیرا ہو آپ کو قتل کرنے کے لیے، اور بندہ ایسے وقت میں بھی سکون اور اطمینان میں ہو. اللہ اکبر.
اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ لا تحزن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہ سکینت تھی، یہ وہ سکون تھا جو اللہ اپنے بندے کے دل پہ نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا، تو جب مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے جادوگروں کی رسیوں کو نگل لیا۔ جب وہ رسیاں نگل لیں تو جادوگر سجدے میں گر پڑے، اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے۔ تو فرعون کہتا تم میرے اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے پاؤں اور ٹانگوں کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سلیب پہ لٹکا دوں گا۔ جو سلیب ہوتی ہے اس میں کیل ٹھونک کے بندے کو کسی لکڑی کے ساتھ جوڑ کے لگا دیتے ہیں، اور بیچارہ اس کے جسم سے خون آہستہ 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 رشتہ رہتا ہے، جس کے بعد وہ مر ہی جاتا ہے۔ یعنی کہ سلیب کی موت ایک دکھ دینے والی المناک موت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بندہ مرتا ہے اس میں۔ اس نے کہا میں تمہاری ٹانگ اور بازو کاٹ کے تمہیں سلیب پہ لٹکا دوں گا۔ تو جادوگر بڑے سکون سے کہتے ہیں کہ جو کرنا کر لے، تو وہی کر سکتا ہے نا، دنیا کی زندگی ہماری خراب کر سکتا، آخرت تمہاری خراب نہیں نہ کر سکتا، کر لے جو تمہیں کرنا ہے۔ اللہ، یہ 1-2 منٹ کا ایمان ہے جس نے ان کے اندر یہ ثبات پیدا کر دیا۔ ان کے اندر یہ سکون کیسے آ گیا؟ اللہ اکبر۔ اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ لیں، یعنی کہ شریعت میں بے شمار واقعات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں مشکل وقت میں سکینت نازل کرتے ہیں۔ تو سکینت کی 3 قسمیں ہیں، اگر آپ کو تینوں چیزیں مل جائیں تو زیادہ ثبات ملے گا، 2 مل جائیں تو کم ثبات ملے گا، 1 ملے تو اس سے کم ثبات۔ تو بیسیکلی سکینت کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے کا نام ہے روح، یہ زندگی دیتی ہے بندے کو، ایک یہ نئی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کافر کو، اللہ کو، بندے کو چھوڑ کر مومن دوست نہیں بناتے، کیونکہ ان کے دلوں پہ اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور ان کو ایک اور روح سے مدد کی۔ ایک تو روح وہ ہے نا جو ہمارے جسم کے اندر ہے، ایک ہمارا جسم، ایک روح ہماری پیدائش کے ساتھ ہی ہمارے جسم میں ڈال دی گئی۔ ایک روح وہ ہے جو اللہ کی طرف سے خاص نازل ہوتی ہے، جو بندے کو ثبات پیدا کرتی ہے، وہ سکینت کا ایک خاص حصہ ہے۔ تو سکینت جب آتی ہے تو اس میں اس کی ایک حصے کا نام، سکینت کے ایک حصے کا نام روح ہے، جو اللہ کی طرف سے خاص نازل ہوتی ہے، جو بندے کے اندر ثبات پیدا کرتی ہے۔ تو روح کا تعلق زندگی سے ہے، تو یہ ایک نئی زندگی ہوتی ہے، سمجھ لیں، یہ سمجھ لیں کہ بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے، بندے کو کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اوہ یہ مصیبت آئی ہے، یہ تو اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے کہ ایسا تو ہوگا، تو اسے کچھ نظر آنا چاہتا ہے، نہیں اس سے کچھ اللہ میرا امتحان لینا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے میں صبر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، تو وہ منہ سے برے کلمات نہیں نکالتا، سکون میں آ جاتا ہے، وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ نہیں تو وہ مردہ جو ہوتا ہے نا، وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، وہ اس کو منہ میں بول رہا ہے، اس کو نہیں پتا، دماغ اس کا معاف ہوا ہے، تو مصیبت کو وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا۔ لیکن جب وہ روح نازل ہوئی، یہ جو سکینت کا ایک پارٹ ہے، تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ اس کو اللہ کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ کہتا ہے مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ تو جو بھی اللہ پہ ایمان رکھے گا، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بتا دے گا کہ اس مصیبت سے نکلنا کیسے ہے۔ مصیبت تو کافر پہ بھی آئے گی اور مومن پہ بھی آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بتائے گا کہ اس مصیبت سے نکلنا کیسے ہے۔ کیسے بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرے گا، اور سکینت کے ایک حصے کا نام ایک خاص روح ہے جو کہ اللہ کی طرف سے بندے کے دل پہ نازل ہوتی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایک روح سے مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوسری چیز ہوتی ہے النور، دوسری چیز ہوتی ہے روشنی۔ اللہ تعالیٰ ایک روشنی دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ ایک ایسا نور دے گا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا نور دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے۔ نور کیا ہوتا ہے؟ روشنی۔ روشنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط راہ ہے، یہ صحیح راہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، تو وہ روشنی میں پتہ چلے۔ مثلا ایک مصیبت آئی تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے، اس کو ہینڈل نہیں کر پاتا، تو اسے نہیں پتہ چلتا منہ سے کون سا لفظ نکالنا ہے، کون سا بولنا ہے، کون سا نہیں بولنا، تو لیکن جب اس کے پاس ایک روشنی مل جاتی ہے، پتہ چلتا نہیں یہ لفظ نہیں بولنا۔
नबी अलैहिस्सलाम का अपना बेटा उनके अपने हाथों पे फौत हो रहा था, तो आप अलैहिस्सलाम रो रहे थे, आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन आप फरमाया कि आ इब्राहिम तेरी जुदाई ने हमें गमगीन कर दिया है, लेकिन हम सिर्फ कहेंगे वही जो हमें अल्लाह को पसंद होगा। तो जो जो रोशनी होती है वो बंदे को अच्छाई और बुराई में तमीज़ कराती है ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन में जहाँ पे होता है कि अब करना क्या है। जैसे नबी वसल्लम हुनैन के मौके पे सिर्फ अकेले रह गए थे, सहाबा कराम दौड़ गए थे क्योंकि बड़ी शदीद किस्म की तीरंदाजी काफरों से हुई थी। तो चंद एक सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के साथ रह गए थे, बाकी सारे भाग गए थे। तो नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त भी सुकून में थे जबकि तीर किसी भी वक्त आके हिट हो सकता था। आपने उस वक्त कहा कि मैं एक अल्लाह का नबी हूँ और इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह अकबर। तो ये वो सकीनत थी जो नाज़िल हुई। तो एक ऐसा नूर, एक ऐसी रोशनी मिलती है बंदे को जो बंदे को साबित कदम रखती है, बंदे को बताती है कि ये वाला कलमा मुंह से निकालना, ये नहीं निकालना, कहीं शराब या हेरोइन या सिगरेट पीने की तरफ नहीं निकल जाना सुकून लेने के लिए कि भी मैं ये अभी ड्रग्स लेनी शुरू कर दी, लोगों ने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो इतने पागल हो गए उनको समझ नहीं आ रही, तो वो गलत किस्म की राहों पे निकल जाते हैं। नहीं, ये काम नहीं करना क्योंकि अल्लाह की तरफ से रोशनी मिल गई। तो सकीनत का दूसरा हिस्सा एक रोशनी है जो बंदे को मिलती है। सकीनत का तीसरा हिस्सा क्या है कि वो एक कुव्वत का नाम है। वो कुव्वत क्या है कि देखिए, अगर आपने कोई लफ्ज़ अच्छा बोलना है तो उसके लिए कोई ताकत, को हिम्मत चाहिए ना। अब तो उसके पास हिम्मत ही कोई नहीं है, वो बेचारा किसी बड़ी ख़तरनाक किस्म की मुसीबत में फंसा हुआ है। अब उस मुसीबत में एक ख़ास किस्म की कुव्वत बंदे को मिलती है जो कि वो बड़े से बड़े ज़ालिम और जाबर के सामने भी कलमा हक कह गुजरता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के आगे खड़े होकर कलमा हक बयान कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। तो ये ताकत और हिम्मत क्या थी? रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे। ये वो ताकत और हिम्मत थी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी, जो कलमा हक बयान करने के लिए काफ़ी थी फ़िरौन के सामने, फ़िरौन जैसे जाबर के सामने। अल्लाह अकबर। तो बेसिकली सकीनत की तीन किस्में हैं, तीन हिस्से हैं सकीनत के। एक तो वो ख़ास किस्म की रूह है जो बंदे पे नाज़िल होती है, एक बंदे को रोशनी मिलती है जिससे हक और बातिल पता चलता है कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, और एक कुव्वत मिलती है ताकि वो साबित कदम रहे। तब ये तीनों चीज़ें उसको मिल गई तो उसके अंदर सकीनत आ गई। तो अब हमने अपनी सकीनत को देखना है। क्या हमारे हम बात करते हुए स्किन, मसलन एक बंदा आपको फ़ोन कर रहा है और फ़ोन में आपसे बात कर रहा है, तो आप जल्दी दिखाते हैं तूने मुझे फ़ोन क्यों किया है, तू क्या हवा दफ़ा मुझे फ़ोन ही करता है। आप किसी बंदे से कोई मसला पूछने लगे तो वो आपसे लगड़ने झगड़ने शुरू कर दिया उसने, तो वो उसका समझिए उसके पास कोई सकीनत नहीं है, उसके पास सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं, वक़ार नहीं है उसके पास। तो हमने जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी मचाई होती है हर काम के लिए, इसका मतलब हमारे अंदर वक़ार और सुकून नहीं है। इत्मीनान और सुकून इंसान के दिल पे जब आता है तो वो आपके सारे जवार, इसकी मुझे भी ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है कि हम अपने अंदर एक सुकून, एक इत्मीनान पैदा करें, हम मुश्किल सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल करें, फिर मुआमला करते वक्त हम सुकून करें। कोई मसला ख़राब हो गया, किसी से कोई गलती हो गई है, बंदा उस पर लगना झगड़ना शुरू कर दे, इत्मीनान से सुकून से बंदा काम करे, भाई इससे ओके कोई मसला नहीं, चलें कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती होगी कोई मसला नहीं, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, लड़ना झगड़ना नहीं शुरू कर देना। तो ये मुआमला करते हुए भी हमने देखना है क्या हमारे अंदर सुकून और इत्मीनान है। काम करते हुए जल्दी जल्दी में काम कर रहे हैं, काट रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी गाड़ी में जा रहे हैं, तेज से गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल को तेज रेस दी हुई है, इसका मतलब है कोई इत्मीनान और सुकून कोई नहीं है। ना सुकून अपनी ज़िंदगी में है, ना सुकून किसी दूसरे की ज़िंदगी में है। और रब की कज़ा पे हमने राज़ी हो जाना। मतलब अल्लाह की तरफ से एक फ़ैसला आ गया, तो अल्लाह का फ़ैसला है कि भाई ये बच्चा ना फौत हो जाए, तो भाई बंदा, या अल्लाह तेरी रज़ा पे मैं राज़ी, या अल्लाह तेरी रज़ा पे राज़ी, या अल्लाह तूने जिस हाल में रखा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो ये सुकून के जो ये तीनों मौक़ों पे अपना सुकून चेक करें। जब आप कोई काम कर रहे हैं, जब किसी के साथ मामला कर रहे हैं, या जब अल्लाह की कदा और कदर से कोई फ़ैसला आया है, तो इन तीन मौक़ों पे अपने अंदर अपनी सकीनत का लेवल चेक करें कि वो कितने लेवल का है। सकीनत के मैंने बताया तीन दर्जे हैं, सकीनत की तीन किस्में हैं समझ लें, या तीन हिस्से हैं। एक उसके अंदर रूह जिसकी ज़िंदगी मिलती है बंदे को, एक उसमें रोशनी मिलती है बंदे को, एक उसमें कुव्वत मिलती है। ये जो कुव्वत, रोशनी और ज़िंदगी है ना, इसका नाम सकीनत है। इसको चेक करने के लिए ये अपने तीन मौक़ों पे चेक करें। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो क्या वो सुकून और इत्मीनान से कर रहे हैं, जब किसी के साथ मुआमला कर रहे हैं तो क्या वो सुकून और इत्मीनान से कर रहे हैं, और जब कोई मुसीबत परेशानी, अल्लाह की कदा और कदर में से कोई फ़ैसला आ गया है तो उसको अल्लाह की रज़ा समझ के कबूल कर लिया कि नहीं कबूल किया, कि ये कहना शुरू कर या अल्लाह तेनों मेरा ही घर लब्भा,
کیا وہ ہم نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں ڈال دے جو اللہ کے بڑے پرسکون بندے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.